والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ چند خطبات جمعہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد روئے زمین کی مقدس ترین جماعت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد کائنات کی افضل ترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و فضیلت، اصحاب رسول کی منقبت، صحابہ کرام کے مقام اور مرتبہ کے حوالہ سے بات چل رہی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی حوالے سے کچھ عرض کیا جائے گا. اس وقت جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مغفور قرار دیا ہے. تمام کے تمام صحابہ کرام، ساری کی ساری جماعت صحابہ مغفور ہے. مغفور کا معنی اور مغفور کا مفہوم کیا ہے، اس کو عرض کرنے سے قبل یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی کل مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی کی ساری مخلوق میں معصوم جماعت ایک ہی ہے. معصوم کا معنی جن مقدس شخصیات کو اللہ تعالی نے ہر قسم کے گناہ سے پاک اور صاف رکھا ہے، جن سے کوئی بھی نافرمانی، جن سے کوئی بھی حکم عدولی اللہ تبارک و تعالی کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی،
معصوم شخصیات ہیں اور مخلوق میں معصوم ہستیاں، معصوم شخصیات صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کیسے معصوم ہیں؟ ان کی عصمت، ان کی پاک بازی، ان کی طہارت کس کمال کو پہنچی ہوئی ہے، صرف اشارہ کر کے بات آگے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ یوسف بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان فرمایا ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، اس خاتون نے، زلیخا نے سارے کے سارے دروازے بند کر لیے، پکے عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دیتی ہے، حیدت، اے یوسف آگے بڑھ، اے یوسف آجا۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پہ اپنے نبی علیہ السلام کی عصمت کو، پاکیزگی کو یوں بیان فرماتے ہیں، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس موقع پہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی بے حیائی کو دور کر دیا۔ یعنی کیا مانا؟ بات آسان الفاظ میں سمجھے کہ باقی ساری کی ساری مخلوق کو حکم ہے کہ تم نے بے حیائی کے قریب نہیں جانا۔ ایک عالم و زاہد کو حکم ہے بے حیائی سے بچو، ایک فقیہ کو حکم ہے بے حیائی سے بچو، بڑی سے بڑی شخصیت کو حکم ہے نافرمانی سے بچو۔ لیکن جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے یہ نہیں فرماتے کہ بے حیائی سے بچو، برائی سے بچو، نافرمانی سے بچو، بلکہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو، نافرمانی کو، برائی کو حکم دیتے ہیں کہ تم نے میرے انبیاء کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں معصوم مخلوق انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خوش قسمت شخصیات ہیں جو یقینی طور پر، حتمی اور قطعی طور پر مغفور ہیں۔ معصوم انبیاء، سارے کے سارے صحابہ مغفور۔ مغفور کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لغزشیں ہوئیں، صحابہ کرام سے کوتاہیاں ہوئیں، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یقینی، حتمی، قطعی طور پر ان کی ساری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ معنی ہے مغفور کا۔ مغفور کا معنی بخشے بخشائے، مغفور کا معنی جن کی معافی، مغفور کا معنی جن سے درگزر کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے۔ تو کائنات میں معصوم جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے، یقینی، حتمی، قطعی طور پر مغفور جماعت صرف اور صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے۔
اب تھوڑا سا قرآن کریم کی آیات پہ غور فرمائیں. صحابہ کرام سے لغزشیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، کیونکہ وہ نبی نہیں تھے. لغزشیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک بہت بڑی لغزش کا ذکر فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، جب تم بھاگے جا رہے تھے. ولا تلوون علی احد، پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے اپنی جگہ کو چھوڑا جہاں پہ تمہیں کھڑا کیا گیا تھا، تم وہاں سے نیچے اتر آئے اور پھر تم نے میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا. میدان جنگ سے بھاگے. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا منظر بیان فرمایا. حتی اذا فشلتم، جب تم میں کم ہمتی بزدلی آ گئی. وتنازعتم فی الامر، اور تم آپس میں جھگڑنے لگے. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. یہ سب کچھ ہوا اس لغزش، اس غلطی کوتاہی کے نتیجے میں. جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، بازی کا پانسا پلٹ گیا. وہ جو جنگ تم جیت رہے تھے، جیتی ہوئی بازی ہار گئے. صرف ہارے نہیں، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہو گئے. انتہائی مظلومانہ طریقے سے شہداء کے جسموں کا مسئلہ کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات اقدس پہ پتھروں کی بارش ہو گئی. آپ کے سر مبارک سے خون کے فوارے جاری ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. اتنا بڑا نقصان، اتنا عظیم غم اس وجہ سے پہنچا کہ تم نے نافرمانی کی. اس وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ تم نے حکم عدولی کی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ان کی غلطی کو، لغزش کو بیان فرمایا. اس غلطی اور لغزش کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصان کو بیان فرمایا. لیکن اب دیکھیں صحابہ کیسے مغفور ہیں. صحابہ کو اللہ نے کیسے معاف فرمایا. فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تمہاری اس غلطی کو یقیناً اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اور وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ فضل فرمانے والے ہیں. صرف ایک مرتبہ معافی کا اعلان نہیں، پھر فرمایا چند آیات کے بعد فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اے صحابہ اس دن جو لوگ تم میں سے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اس دن سے مراد ہے غزوہ احد کا دن، جنگ احد کا دن. میدان احد سے، جنگ احد سے تم میں سے جو لوگ بھاگ گئے، انما استزلهم الشیطان، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے. شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا. وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے، میدان چھوڑ کے بھاگے. لیکن سنو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا. ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والے ہیں. تو صحابہ کرام کی لغزش کو، غلطی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر تو فرمایا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا. اور سنیں صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت اور صحابہ کا مغفور ہونا. اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا،
اب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے رہے ہیں. اللہ، اس لیے کہ اس حبیب کے دانت شہید ہو گئے تھے. حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے، سر مبارک سے خون کے فوارے چھوٹ گئے تھے، اور پیارے اور محبوب اور لاڈلے چچا کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور مقرب ترین پیارے صحابہ شہید ہو گئے تھے. اے محبوب، یہ سارے کا سارا حادثہ، سارے کا سارا صدمہ آپ کو پہنچا، لیکن اے محبوب فاعف عنہم، ان صحابہ کو تو بھی معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کو معاف فرما دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہی ہے فاعف عنہم، اے محبوب آپ ان کو معاف فرما دیجئے. صرف آپ ہی معاف نہ فرمائیں، واستغفر لہم، میرے سامنے بھی استدعا کیجئے، اپنے معافی کے لیے میری بارگاہ میں سفارش کیجئے. آپ کی سفارش کی وجہ سے بھی میں صحابہ کو معاف کر دوں گا، اور اپنی رحمت سے میں نے صحابہ کو معاف فرما دیا ہے. تو بھئی جماعت صحابہ مغفور ہے. مغفور کا معنی ان کی ساری لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں. یہ تو ہے قرآن کریم میں مغفور ہونے کا ذکر. اب ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں. بخاری میں، مسلم میں، احادیث کی تمام کتابوں میں وہ حدیث ذکر کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ تیاری کی ہے. مدینہ منورہ سے فوج چلے گی اور مکہ پہ جا کے حملہ آور ہوگی. ساری کی ساری تیاریاں مکمل، سارے کے سارے منصوبے پروگرام بن چکے ہیں. لشکر روانہ ہونے والا ہے. ایک صحابی، ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معمولی غلطی نہیں، بغاوت، غداری کر بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اے علی، جلد از جلد تیز ترین سواری پہ سوار ہو، مدینہ سے چلو، مکہ کے راستے پہ چلنا شروع کرو. فلاں مقام پہ تمہیں ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، علی جاؤ اس سے وہ خط لے کر آؤ. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. چلتے چلتے، سفر کرتے کرتے اسی مقام پہ پہنچے. وہاں پہ وہ خاتون ملی. حیدر کرار نے فرمایا تمہارے پاس جو خط ہے وہ خط نکالو. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. پھر فرمایا کہ جو خط تم مدینہ سے لے کے چلی ہو، مکہ لے کے جا رہی ہو، وہ خط نکالو. اس نے پھر انکار کیا. آپ نے اصرار کر کے فرمایا سنو، جس ہستی نے تمہارے پاس خط ہونے کی نشاندہی کی ہے، وہ ہستی کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتی، وہ ہستی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی. اور اس ہستی کو جس ذات نے بتایا ہے وہ ذات بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتی. نہ جس نے مجھے بتایا نہ وہ شخصیت غلط بیانی کرتی ہے، اور ان کو جس نے بتایا نہ وہ غلط بیانی. کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور مجھے خبر دی ہے حبیب مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے حبیب سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا جلدی کرو، خط نکالو. اور سنو،
اگر تم خط نہیں نکالو گے مجھے یقین ہے خط تمہارے پاس ہے، تمہارے کپڑے اتار کے مجھے تمہاری تلاشی لینا پڑی اور تمہیں ننگا کرنا پڑا، میں سب کچھ کروں گا اس لیے کہ خط تمہارے پاس ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ جان نہیں چھوٹے گی، اس نے اپنے جوڑے سے پیچھے سے وہ خط نکالا اور خط نکال کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت علی فوراً واپس پلٹے، مدینہ منورہ پہنچے، خدمت اقدس میں لا کے خط پیش کیا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، خط آپ نے کھولا اور خط پڑھوایا۔ جب خط کھولا گیا پڑھا گیا، اس خط میں لکھا تھا، اے مکے والو میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کر تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، لہذا اپنی تیاری کر لو، اپنی حفاظت کا سامان کرو، اور اس کے نتیجے میں میرے اہل و عیال میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں، مکے والے میں نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں خبردار کر دیا ہے، اس احسان کے نتیجے میں میرے اہل و عیال کا خیال رکھنا۔ اور حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے نام لکھا ہوا ہے، حاطب، ہا الف طا با حاطب۔ آپ نے جب خط سنا پڑھا، حضرت حاطب سے پوچھا، حاطب یہ خط تم نے لکھا؟ یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے۔ فرمایا حاطب تم نے یہ خط کیوں لکھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں ایمان والا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، صرف بات یہ ہے یہ جو میرے باقی ساتھی بیٹھے ہیں ان کے سب کے اہل و عیال تو یہاں مدینہ میں ہیں، یہ تو اپنے اہل و عیال میں ہیں اور میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں، میں نے مکہ والوں کو خط لکھا تاکہ مکہ والے میرے اہل و عیال کا کچھ خیال کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے، آپ ہی نے فتح پانی ہے، ایمان والوں نے فتح پانی ہے، تو میں نے مکہ والوں کو خط لکھا تھا تاکہ میرے اہل و عیال کا کچھ خیال کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضرت فاروق اعظم کا جلال اور غصہ عروج پہ پہنچا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن نہ قلم کر دوں، یہ تو منافق ہو گیا ہے، غداری اس نے کر دی ہے، اتنا بڑا راز فاش کر دیا ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ جب فاروق اعظم نے یہ عرض کی، اللہ کے حبیب نے فوراً فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں یہ حاطب اس سے غلطی تو ہوئی ہے، اس سے بڑی لغزش ہوئی ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں یہ تو بدریوں میں سے ہے، وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے یہ بدر کے شرکاء میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے تمام شرکاء کو معاف فرما دیا، سارے کے سارے بدر والے ان کی مغفرت ان کی بخشش کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مغفور ہیں، مغفور، صحابہ کی ساری غلطیاں، صحابہ کی ساری کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، عراقیوں میں سے، کوفیوں میں سے، کہنے لگا عبداللہ آپ سے 3 سوال کرنے ہیں، ان کا جواب چاہیے۔ فرمایا کرو۔ اور یہ زمانہ تھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عثمان احد کے دن میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں گئے تھے؟ میدان احد سے عثمان غنی بھاگ نہیں گئے تھے؟ فرمایا بھاگ گئے تھے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا عثمان غنی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ فرمایا نہیں، شریک نہیں ہوئے تھے۔ اچھا عبداللہ تیسرا سوال یہ ہے کیا عثمان غنی اصحاب شجرہ میں سے شمار ہوتے ہیں؟ وہ 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت کی تھی
اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ یہ 1400 صحابہ، ان کو اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ یہ بتاؤ کہ عثمان غنی اصحاب شجرہ میں سے ہیں؟ فرمایا نہیں، اصحاب شجرہ میں سے نہیں ہیں۔ اس نے بڑی خوشی سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوشی سے کہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ تینوں کی تینوں فضیلتیں عثمان غنی کو حاصل نہیں ہوئی، عثمان خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ عثمان کیسے خلیفہ بن گئے؟ نہ عثمان غنی بدر میں شریک ہوئے، نہ عثمان غنی بیعت شجرہ میں شریک تھے، اور عثمان غنی میدان احد چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، پھر بھی خلیفہ بن گئے ہیں۔ تو اس نے خوشی سے کہا اللہ اکبر۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو نے اپنی باتیں کر لی ہیں، اب ان تینوں باتوں کا جواب تو سنو۔ فرمایا جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے عثمان غنی میدان احد سے بھاگ گئے تھے، میدان احد چھوڑ کے چلے گئے تھے، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے تو میدان احد سے چھوڑ کے، میدان جنگ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیا، اللہ ان کو معاف فرما دیا۔ اور ظالم اللہ نے عثمان غنی کی دیگر صحابہ کی اس لفظ کو معاف فرما دیا ہے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس غلطی کے ذریعے عثمان غنی پہ تنقید کرو؟ جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، تمہارا کیا حق ہے تم عثمان غنی پہ تنقید کرو؟ اور سنو، تم کہتے ہو کہ عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، تمہیں پتہ ہے کیوں شریک نہیں ہوئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور آپ کی زوجہ مطہرہ اس وقت بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان غنی کو اپنی صاحبزادی اور ان کی زوجہ مطہرہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس لیے عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ اور تمہیں پتہ نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکائے بدر میں مال غنیمت تقسیم کیا تھا، جتنا مال غنیمت ہر بدری کو ملا تھا اتنا ہی مال غنیمت عثمان غنی کو بھی ملا تھا۔ اور تم کہتے ہو عثمان غنی اصحاب شجرہ میں سے نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں عثمان غنی کو اس موقع پہ وہ فضیلت ملی جو کسی بھی صحابی کو نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اس موقع پہ عثمان غنی سفیر بن کے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان غنی کو بھیجا تھا مکہ والوں کے پاس مذاکرات کے لیے، اور پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا۔ جب بیعت لینے کا موقع آیا، سارے صحابہ نے بیعت کی، جب سارے کے سارے صحابہ بیعت کر کے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا۔ جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بتاؤ یہ ہاتھ، آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بلند کیا، یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ آقا آپ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ آپ کا یہ بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا سنو، یہ دایاں ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور یہ بایاں ہاتھ اس وقت میرا ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ تم سب نے بیعت کی ہے، عثمان غنی کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا، بایاں ہاتھ نیچے رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان بھی اس بیعت میں شریک ہے۔ جب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں پہ ید اللہ کا ہاتھ ہے، محبوب یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ نیچے عثمان کا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور ظالم تو کہتا ہے عثمان غنی بیعت شجرہ میں شریک نہیں تھے، بیعت شجرہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو وہ اعزاز دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا ان ہاتھوں پہ
اللہ کا ہاتھ ہے. یہ تو عثمان غنی کو اتنی بڑی عظمت ملی, فرمایا تم نے اعتراض کیا, اعتراضات کے جواب سن لیے, اب جاؤ تمہارا کام ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مغفور فرمایا, مغفور. اللہ نے صحابہ کی ساری غلطیوں کو, ساری کی ساری کوتاہیوں کو دنیا ہی میں معاف فرما دیا ہے. یہ حتمی قطعی مغفرت اور بخشش صحابہ کرام کی جماعت کے علاوہ کائنات میں کسی جماعت کو حاصل نہیں ہے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, سارے کے سارے صحابہ مغفور ہیں. اس لیے بعد میں آنے والے کسی بھی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا, چاہے کوئی مفکر ہی کیوں نہ ہو, کوئی بڑے سے بڑا مؤرخ کیوں نہ ہو, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا صحابہ کی کسی غلطی کو بیان کر کے صحابہ پہ تنقید کرنا شروع کر دے, صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, اس لیے کہ صحابہ کی ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی, جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, فعلیہ لعنت اللہ, اس بدبخت پہ اللہ کی لعنت ہے, والملائکہ, فرشتوں کی لعنت ہے, سارے انسانوں کی اس پہ لعنت ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے. اب اسی حوالے سے ایک بڑی اہم بحث عرض کرنی ہے, اب انشاءاللہ اگلے جو میں عرض کی جائے گی مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے حوالے سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.